امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہو گیا ہے اور جمعے کو اس پر باضابطہ دستخط متوقع ہیں، جبکہ آج فرانس میں G7 ممالک کے اجلاس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ صرف ایک مفاہمتی یادداشت طے ہوئی ہے اور اگر وہ اس سے مطمئن نہ ہوئے تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے آج G7 اجلاس کے سائیڈ لائنز پر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ایک مفاہمتی یادداشت ہے اور اگر انہیں یہ پسند نہیں آیا تو وہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دیں گے، ان کے سروں پر بمبز گرائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایران نے مناسب رویہ اختیار نہیں کیا تو وہ دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے۔ It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, okay? Because they've misbehaved for 47 years. اور اب سے کچھ دیر پہلے G7 ممالک کے اجلاس کے اختتام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی اس دھمکی کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کا نتیجہ ان کی توقعات کے مطابق نہ نکلا تو وہ ایران پر دوبارہ بمباری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر 60 دن میں معاہدہ مکمل نہ ہوا تو ہم دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے اور امکان یہی ہے کہ ایران بھی معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ٹرمپ کے مطابق یہ مفاہمتی یادداشت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اس دوران ٹرمپ نے نیتن یاہو کی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے اسرائیل کو بھی معاہدے کی ایک کاپی بھیج دی ہے، لیکن ساتھ ہی ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ نیتن یاہو کو لبنان کے حوالے سے اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا۔ اس دوران ٹرمپ نے ایران میں سرمایہ کاری سے متعلق کہا کہ امریکہ ایران کی تعمیر نو کے لیے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، البتہ کچھ لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہیں گے اور ممکن ہے کہ ایران کے پڑوسی ممالک ان کی کچھ مدد کر دیں۔ پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے مذاکرات میں ثالثی پر پاکستان اور قطر کے کردار کی بھی تعریف کی۔ سخت اور پیچیدہ سفارتکاری کے بعد پاکستان اور قطر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت کو مکمل کر پائے، مگر اب اس سے بھی بڑا چیلنج موجود ہے اور وہ چیلنج ہے ایران کے جوہری پروگرام سمیت دیگر معاملات کے لیے ہونے والے مذاکرات جو MOU پر دستخط کے بعد 60 دن کے اندر ہونے ہیں۔ CNN نے آئندہ مذاکرات پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوتا ہے اور امریکہ اور ایران جمعے کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیتے ہیں تو دونوں دیرینہ حریفوں کے مذاکرات کاروں کو 60 دن کے اندر نصف صدی پر محیط گہرے مسائل کو حل کرنے کا ایک پیچیدہ چیلنج درپیش ہوگا جو بد اعتمادی، دشمنی اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کے پس منظر میں ہوگا۔ امکان ہے کہ 2 ماہ کی مدت بڑھانی پڑے گی کیونکہ دونوں ممالک کے یہ مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے فوجی حکمت عملی، بین الاقوامی قانون، معاشی پابندیوں اور جوہری ٹیکنالوجی میں گہری مہارت رکھنے والے ماہرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مذاکرات کاروں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے مائنز ہٹانے، پابندیوں میں نرمی کی قانونی حیثیت اور اس کے نفاذ، منجمد ایرانی اثاثوں کے مستقبل، اقوام متحدہ کی جوہری نگراں ایجنسی یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے تعاون سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی اور اس پر پابندیاں، یورینیم کی افزودگی کی حدود اور ایران کی پہاڑوں میں دفن انتہائی افزودہ یورینیم کو نکالنے جیسے معاملات پر معاہدے کرنے ہوں گے۔ ان مذاکرات میں عارضی معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے علاقائی ثالثوں کے علاوہ امریکہ اور ایران کو ممکنہ طور پر یورپی ممالک، چین اور روس جیسے بڑے طاقتور ممالک کے ساتھ بھی اپنے اختلافات ایک طرف رکھنے ہوں گے تاکہ ان ممالک کے خصوصی تجربے اور تکنیکی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے جو ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ CNN کے مطابق یہ سب کچھ ایسے پس منظر میں ہونا ہے کہ جہاں معاہدے کی شدید مخالفت ایک بڑے دباؤ کی صورت میں موجود ہے جو اسرائیل جیسے امریکہ کے اہم اتحادیوں سے لے کر ایران کے سخت گیر دھڑوں اور امریکہ کے اندر موجود ناقدین تک پھیلی ہوئی ہے، اور 2015 کے جوہری معاہدے کے برعکس جس میں اوباما انتظامیہ اور 5 دیگر بڑی عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ تقریباً 2 سال تک نہایت باریک بینی سے مذاکرات کیے تھے اور ان مذاکرات میں جوہری ماہرین اور ایران کے تجزیہ کاروں کی ٹیمیں شامل تھیں۔ اس بار مذاکرات پر ایک تباہ کن جنگ کا سایہ موجود ہے جس میں ایران کے سب سے زیادہ قابل احترام رہنما سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کیے جا چکے ہیں۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو ایسا معاہدہ تشکیل دینا ہوگا جو ابتدا ہی سے 2015 کے معاہدے سے بنیادی طور پر مختلف نظر آئے تاکہ امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کیا جا سکے کہ یہ پچھلے معاہدے سے واضح طور پر بہتر ہے جسے ٹرمپ بار بار اب تک کے بدترین معاہدوں میں سے ایک قرار دیتے رہے ہیں۔ یعنی جب MOU پر دستخط ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا جو کہ مذاکرات کا ہوگا اور اس میں دونوں ممالک کا معاملات کو طے کرنا، آگے بڑھنا ایک نیا چیلنج ہوگا اور پھر ٹرمپ کے لیے ایک ایسا معاہدہ ہونا
جس کو وہ اوباما کے معاہدے سے بہتر پیش کر سکیں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ مگر وہ ابھی سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، آج بھی جب انہوں نے خطاب کیا ہے G7 ممالک کی تقریب میں، تب بھی وہ بار بار اسی بات کو دہرا رہے تھے، میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس بات کو دہرا رہے تھے کہ میرا معاہدہ بہت بہتر ہے، اوباما کا معاہدہ بہت برا تھا۔